یہ جانور کو اماں کہہ کر پیار کرنے والوں کبھی اپنی اصلی اماں سے بھی پیار کیا ہے؟ اور جو اصلی کا نہیں ہوا وہ نقلی کا کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محدث اعظم کانفرنس، عرس محدث اعظم، جانشین محدث اعظم، محدث اعظم مشن۔ اور جس کو جتنی جلدی ضرورت ہو گئی ہو میں اسے روک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ضرورت اتنی امپارٹنٹ ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہو تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو جلسہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں گجرات کے سنی مسلمانوں کو اس محدث اعظم سمیلن کی سفلتا پر دل سے بدھائی دیتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اتنا عظیم الشان پنڈال بنایا، ایسا واتاورن بنایا، اور محدث اعظم کانفرنس گجرات کے لیے ماتر جلسہ نہیں ہے بلکہ اس نے ایک شکتشالی آندولن کا روپ دھارن کر لیا ہے۔ محدث اعظم کانفرنس یہ ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا جن شکتی پردرشن ہے، ہماری ایکتا اور ہماری اکھنڈتا کا اتنی بڑی مثال ہے یہ کہ اس نے نہ صرف سنیوں کو ایک بنایا ہے بلکہ گجرات سے وہابیت کو بھگایا ہے۔ گودرا ہل رہا ہے، مرکز جنبش میں آ گیا ہے، ان کے کیندر کے پیر کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے، کیونکہ ہماری طاقت دیکھ کر نہ بھارت کا ہنود منہ لگا رہا ہے، نہ عرب کا سعود منہ لگا رہا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، یہ کانفرنس چلتی رہے گی اور اس کانفرنس کی برکت سے محدث اعظم کے نام سے آج تک گجرات کے اندھکار میں پرکاش پھیلتا رہا۔ محدث اعظم کے جمال و کمال کا سورج گجرات کی دھرتی کو منور کیے ہوئے تھا، پرکاشت کیے ہوئے تھا۔ اسی سے پربھاوت ہو کر، متاثر ہو کر مدھیہ پردیش میں پچھلے سال مولانا سید تنویر اشرف صاحب نے مدھیہ پردیش میں چاہا بھارت کے مدھیہ میں بھی یہ روشنی پھیل جائے، اور جبل پور میں محدث اعظم کانفرنس ہوئی، لیکن فوراً گجرات نے اس سال کے لیے کھیڑا میں ہمارے بھائی عنایت بھائی نے، ان کے رفقا نے اور سید واڑے کے تمام لوگوں نے کھیڑا میں اور بڑودہ میں، احمد آباد، بھروچ، پورے گجرات میں اپنی محنت سے، اپنے بلیدان سے، اپنے تیاگ سے، اپنی تپسیا شکتی سے، اپنی وفاداری سے اور اپنی بھکتی کی شکتی سے یہ پھر جبل پور مدھیہ پردیش سے وہ اوسر لے کر اور کھیڑا میں محدث اعظم کانفرنس کیا، اور آج سفلتا کی اپنی چرم سیما پر یہ کانفرنس پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی ہوائی جہاز کا پائلٹ بھی ناپنا چاہے تو گر پڑے گا، ناپ نہیں پائے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم سمجھ رہے ہو، میں نے کسی سنتری کی بات نہیں کی کہ سمجھ میں نہ آئے، ایک خاص منتری کی بات کی ہے۔ تو ہوائی جہاز کا پائلٹ بھی رہا ہو تو اس شکھر پر پہنچ نہیں سکتا جہاں یہ کانفرنس پہنچ گئی ہے۔ یہی کارن ہے، یہی سبب ہے کہ کرناٹک کے کچھ غیور مسلمانوں نے، حساس دل، ایثار پسند اور کرناٹک کے درد مند دل رکھنے والے لوگوں نے محدث اعظم ہند کے قدم ناز سے اپنی تقدیر کی لکیر
چھوٹی بڑی بنانے والوں نے، جو غیر ضروری ہے لکیر اسے چھوٹی کر دی جائے، جو ضروری تقدیر کی لکیر ہے اسے بڑی کر دیا جائے۔ محدث اعظم کے چرنوں سے جنہیں نسبت ہے، انہوں نے آنے والے 1989 1989 25-26 دسمبر 1989 میں ہبلی کرناٹک میں ہبلی محدث اعظم کی سلور جوبلی، اس لیے یہ انشاءاللہ تعالی بھوش میں آنے والا 25-26 یہ ہبلی شہر، ہبلی پردیش کرناٹک میں انشاءاللہ ہوگا، ایسا ڈیسیجن لے لیا گیا ہے، اور حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ اعلان کر دوں۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے کام سے لوٹ آئے، دیکھیے میں ابھی تک نہیں گیا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں آنا جانا اس لیے کمزور کی مسانہ کمزور۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ حضرت مدنی میاں صاحب کے بعد تقریر کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ جب مدنی میاں کے بعد میں دنیا میں آنے میں نہیں جھجکا تو بولنے میں کاہے کو جھجکوں؟ بڑا مدنی میاں کا خیال تھا تو میں بعد میں آیا کیوں؟ اور جب آ ہی گیا ہوں تو نبھانا پڑے گا۔ محدث اعظم کا لاسٹ خاتم الاولاد، البتہ اپنے بات کسی کو آنے نہیں دیا، اس لیے میرے بات کوئی صاحب امید نہ رکھیں، پھر تو صلاۃ و سلام ہی ہوگا۔ دیکھو بات بڑی موٹی سی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کو پیش کیا، وہ سماج جو مانوتا کے چہرے پر کلنک کا ٹیکا لگا رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے آگے اپنا ہی ماتھا ٹیک رہا تھا، جیسے جیسے جھگڑا بڑھے ویسے ویسے معبود بڑھے۔ سارے مشرکوں نے پوجا کے لیے ایک بت رکھ دیا کعبہ میں، اب سب ایک بت پوج رہے ہیں، ایک ہی پوج رہے ہیں۔ دو سردار ٹکرا گئے، بولے تیرے بت کو میں نہیں پوجوں گا، میرا الگ بت۔ اب دو ہو گئے، پھر جھگڑا ہوا تو تین ہو گئے، معلوم ہوا کہ کافروں کے جھگڑے نے بتوں کو وجود بخشا ہے۔ اور ہم ایک ایسے دیش میں ہیں جہاں بتوں کی گنتی ہی نہیں، اور اب تو میں نے یہ سنا ہے کہ بتوں کا دل اب ان کے یہاں نہیں لگتا، اب بھاگ بھاگ مسجد میں آ رہے ہیں۔ میں نے ان بتوں سے کہا بھائی ہمارا تمہارا تو مناظرہ چلے گا، تم مسجد میں کیسے آ گئے؟ چیز وہاں کی ہو، جہاں کے مہمان ہو وہیں رہو، یہ تمہاں کیسے گئے یہاں؟ اور اگر یہاں رہنا ہے تو کلمہ پڑھ لو۔ ان کا کیسے کلمہ پڑھ لے؟ میں نے کہا جیسے تمہارے ٹکڑوں نے پڑھا تھا۔ ارے ابو جہل کی مٹھی میں رہنے والے پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں تو ہماری مسجد میں یہ بڑے بڑے پتھر یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہیں اذان ہی کے چکر میں تو نہیں چلے آئے؟ جب برے ماحول میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا، برے ماحول میں غلط ماحول میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا، تو ایک خانہ خدا میں آ جانے والے بھول سے 3-4 پتھر ہو
یہاں تو ماحول فیوریبل ہے، مسجد کا ماحول تو اسلامی ماحول ہے، اسی میں کلمہ پڑھ دو، لیکن تمہارے آنے سے یہ تو پتا چل گیا کہ جب تم اتنے بے چین ہو تو پجاری کتنے بے چین ہوں گے۔ تو اس بے چین ہندوستان کو چین چاہیے، اور ہم کو سب سے پہلے اپنے چرتر کی گندگی کو دور کرنا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ دور ہو۔ دنیا کا اتہاس جانتا ہے کہ رسول عربی نے اپنے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے روکا کہ ہم بچیوں کو مرنے نہیں دیں گے۔ رسول کا یہی آندولن، شکشا کا یہی پرکاش، لائٹ آف ایجوکیشن آف ہولی پروفیٹ، یہی ایڈوائسز آف پیغمبر، میرے رسول کی یہی تعلیم کہ لڑکیوں کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ تم لڑکی کیوں ہو، رسول نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اور لڑکیوں کو جب زمین میں زندہ عرب دفن کرنے لگے تھے تو رسول نے کہا ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ اے میرے رسول، عرب میں جس جذبے سے آپ نے یہ تعلیم دی تھی کہ یہ لڑکیوں ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، یہ خواجہ کا ہندوستان، عطائے رسول جس پر مہربان، جس کی نگاہ نے بنایا ہمیں مسلمان، ہم نے بھی یہ رسول آپ ہی کی تعلیم کے سائے میں یہ بھی قسم کھا لیا کہ اگر عربستان میں رسول لڑکیوں کو مرنے نہیں دیتے تو ہم بھی ہندوستان میں عورتوں کو جلنے نہیں دیں گے، چتا پہ جلنے نہیں دیں گے۔ جب تک ہندوستان میں اسلام نہیں تھا عورتیں ستی ہو رہی تھی، جب تک ہندوستان میں اسلام دھرم نہیں آیا تھا شوہر کے مرنے پر عورت کو مرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ عورتوں تم نے ایک مرد کا بدن چھو لیا ہے، اب دوسرے مرد کے قریب تمہیں جانے کا حق نہیں ہے، تو تمہارا مرد مر گیا ہے، تمہارا ہسبینڈ مر گیا ہے، تمہارا پتی مر گیا ہے، اس لیے تمہیں مرنا ہوگا، نہیں تو دوسرا مرد تمہیں چھوئے گا، شادی کر کے بیوی بنا کر چھوئے گا۔ لیکن جب کوئی عورت مر جاتی تھی تو یہ پنڈتوں کا دھرم ٹھیکا ان مردوں سے نہیں کہتا تھا کہ تمہاری بیوی مر گئی ہے اب تمہیں جلنا ہوگا، ورنہ دوسری عورت چھوئے گی، دوسری عورت چھوئے گی۔ سارا نزلہ عورت پر، سارا ظلم عورت پر۔ وہ عورت جو بیٹی کا کبھی روپ ہے، عورت ہی اگر بیوی ہے تو عورت ہی ماں ہے۔ اور ایسے لوگ جو جانور کو زبان سے ماں کہہ دیں تو مرنے نہ دیں، اور جس کے پیٹ سے خود جنم لیں اسے رہنے نہ دیں۔ یہ جانور کو اماں کہہ کر پیار کرنے والوں کبھی اپنی اصلی اماں سے بھی پیار کیا ہے، اور جو اصلی کا نہیں ہوا وہ نقلی کا کیا ہوگا؟ یہ سب باتیں ہیں اصلاحی، اس کو سمجھو تاکہ جیسا جیسا بھارت سوچھ ہوگا، بھارت وارشی، اور ویسے ہی بھارتی بھی سوچھ ہوگا۔ اب ہماری عورتوں کو بھڑکایا جاتا ہے، اے بھائی ایک مرد 4 بیوی رکھ سکتا ہے تو ایک عورت 4 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ رکھو پتا چلے گا۔ اس لیے کب پتا چلے گا وہ تو تم اپنے سینس سے سمجھو، لیکن جس سینس میں نے کہا ہے وہ مجھ سے سنو۔ کب پتا چلے گا؟ جب بچہ ہوگا۔
اس لیے کہ ایک عورت کی شادی عبداللہ سے ہوئی، عبد الرحمن سے ہوئی، عبد الرحیم سے ہوئی اور عبد الکریم سے ہوئی۔ اب اس کے 4 شوہر ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، اور لڑکا پیدا ہوا ایک سے، تو کس کا بیٹا ہے؟ عبداللہ سوچ رہا ہے میرا نہ ہوا تب، عبد الرحمن سوچتا ہے میرا نہ ہوا تب، عبد الرحیم سوچتا ہے میرا نہ ہوا تب، عبد الکریم سوچتا ہے میرا نہ ہوا تب۔ اماں تو طے ہے مگر ابا تو 4 میں سے ایک۔ جب یہ طے نہیں تو ولدیت طے نہیں، فادرز نیم طے نہیں، تو جب یہ کوئی سمجھے گا نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو کون اپنی پراپرٹی سے حصہ دے گا؟ عبداللہ کروڑ پتی ہے، عبد الرحمن لکھ پتی ہے، عبد الرحیم ملینر ہے، عبد الکریم بلینر ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ چاروں کے پاس ہے، مگر کوئی اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ کہیں میرا نہ ہوا تب۔ عبداللہ نہیں دے رہا، کہیں میرا نہ ہوا تب میں کیسے دے دوں؟ کنفرم کہاں ہے؟ لیکن ایک شوہر کے 4 بیوی ہو، چاروں کا بچہ ہے، اب بتائے اب چاروں بیویوں کے بچے عبداللہ ہی کی جائیداد بٹوا رہے ہیں، تو اسلام مسلمانوں کی میں مردوں عورتوں کی آرتھک ویوستھا کو برباد ہونے نہیں دیتا چاہتا۔ اکنامیکل پوزیشن مسلمان کی برباد نہ ہونے پائے، اس لیے میری عورتوں، میری امت کی عورتوں، تم 4 بیوی بن کر کسی ایک مرد کے ساتھ تو رہ سکتی ہو، مگر 2 مرد کو شوہر نہیں بنا سکتی، تاکہ تمہاری بلدیت پر الزام نہ آنے پائے، تمہارے بچے کے بھوش میں اندھیرا نہ آنے پائے، اور جائیداد کے بٹوارے میں اس کا انصاف نہ مارا جا سکے۔ میں ان پڑھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، یہ دیکھو یہ مرد ہے، یہ انگوٹھا ہے نا، یہ مرد ہے، تھمس اپ، شکریہ، دھنیہ واد۔ یہ ٹو ٹیک لیفٹ، تھمس اپ۔ Suppose I'm wandering on the footpath and many cars are running and going, coming and going up and down, and I'm like this. It means I want a lift. یہ مرد ہے، تو یہ باقی 4 کیا ہوئی؟ جب یہ مرد ہے تو 4 ہے نا، 4 سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی زیادہ کر لے تو عیب ہے، فوراً آپریشن کراؤ۔ 4 سے زیادہ نہیں چلے گی، 4 سے زیادہ عیب ہے۔ یہ چاروں آپس میں مل کے کوئی کام کر سکتی ہیں؟ ملتی نہیں، اس کو اس سے ملاؤ تو، لیکن اس سے اچھا اس کو 1 سے ملاؤ، 1 سے ملا، 2 سے ملاؤ، 2 سے ملا، 3 سے ملاؤ، 3 سے ملا، 4 سے ملاؤ، 4 سے ملا، تو جیسی ضرورت ہو ویسا کیوں نو، 1 سے ہو جائے، 1 ہی میں رکھو، انصاف کر سکو تو 2، سنبھال سکو تو 3، اگر اس پر تم نہیں سنبھل پا رہے ہو اور سب کو سنبھال سکتے ہو تو 4، لیکن مل 4 ہو جائیں گے، ورنہ کام تو اپنا اسی سے چل جائے گا، چل ہی رہا ہے۔ جب فاروقی صاحب جیسے لوگوں کا چل رہا ہے تو آنکھ والوں کا کیوں نہیں چلے گا؟ جب تھیوری کے بھاؤ زندگی چل رہی ہے تو پریکٹیکل کے بھاؤ کیوں نہیں چلے گی؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو بھی قانون بنایا ہے وہ نہایت نیچرل
प्राकृतिक एवं व्यवहारिक है। अब एक औरत बोली, ऐसा है साहब, मर्दों को तिलाक देने का हक है, औरतों को तिलाक देने का हक क्यों नहीं? हमको भी पावर ऑफ डाइवर्स मिलना। चलो ले लो। जिस दिन औरत ने तिलाक लेने का हक लिया, उस दिन उसने अपने भविष्य के उज्जवल दीपक को खुद बुझा दिया। अब देखो, हम यहां तकरीर कर रहे हैं ना, तुम यहां जमा हो, तुम सब अपनी बीवियों को लेकर तो आए नहीं हो। मैं भी अपनी बीवी लेके तो यहां आया नहीं। मुझको तो विश्वास है ना, घर जाऊंगा तो मुझको मेरी बीवी मिलेगी। अब यहां जो कुछ पाऊं मनी ऑर्डर कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं ना, मेरी बीवी को मिलेगी। तुम आए हो प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, या भारतगंज से, या तुम आए हुए हो किसी और इलाके से, काठियावाड़ से आए हो, या बंबई से आए हो, या सौराष्ट्र से इधर आए हो, तो यहां से तुम महीना महीना भेजते हो ना अपनी बीवी के नाम, कि जो जाएगा वो बीवी को मिलेगा, वो मेरी बीवी होगी। और अगर कहीं बीवी को तिलाक देने का पावर हो तो हम ये सोचेंगे इधर मनी ऑर्डर जाए, उधर तिलाक ना हो चुका हो। और जब हम घर से निकलने लगेंगे तो सोचेंगे कि हर जरूरी चीज पे ताला मार दो, इसलिए कि 6 महीने के लिए मुझे तकरीर करने के लिए यूरोप जाना है। लिहाजा हाशमी मियाँ घर में जितना रुपया पैसा सोना चांदी है उस पर मार के ताला, और ताला हो एकदम आला, और कुंजी बगैर ना खुले ऐसा निराला, बल्कि बैंक के लॉकर में रख दो। इसलिए कि 6 महीने के लिए तुम जा रहे हो तो निकल रहे हो तो ये बीवी है, और लौटे लगे तो एक लेटर मिले, आई डाइवोर्स यू, मैं तुमको तिलाक देती हूं। तो तिलाक दे ना दे, इस भय से कभी भी शौहर अपनी बीवी को पूरे घर की मालिक नहीं बनाएगा। मालूम हुआ मियां बीवी का रिश्ता कानूनी नहीं, एक एतमादे रूहानी है, एक विश्वास है, एक भरोसा है, एक एतमाद है। जब शौहर को ये इत्मीनान होगा कि जिस बाप की बेटी को मैं बीवी बनाकर अपने घर में लाया हूं, उसे जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, तो सोना भी मैं दूंगा, चांदी भी दूंगा, पूरा मकान भी दूंगा, पूरा रुपया पैसा उसे दूंगा, इसलिए कि मेरा दिया इसके पास जरूर है, मैं इसे हिसाब ले सकता हूं, मैं इसे आमद और रफ्त और खर्च सब चीजें इससे हासिल कर सकता हूं, इसलिए कि जो मेरी बीवी है मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा। तो औरत से ये हक छीन लिया इस्लाम ने कि औरतों, तुम्हें हम तिलाक देने का हक नहीं देंगे, तिलाक देने का हक तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हें हम महरूम करते हैं, लेकिन ये महरूमी तेरे लिए नेमत है, ये महरूमी तेरे लिए नेमत है। जैसे कैसे मिसाल, एक ऐसी मिसाल दे दूं कि हर औरत समझ में आए। जैसे बच्चा पैदा होता है तो दांत नहीं होते, अब वो अल्लाह से ये कहे, अल्लाह नाखून तूने दिया, बाल तूने दिया, हड्डी तूने बदन में बना दी, और पैर बनाया, हाथ के नाखून भी बना दिए, तो ये मेरे दांत क्यों नहीं बनाए? ये 2 साल तक दांत क्यों नहीं निकलता? 2 साल के बाद क्यों निकलता है? हम माँ के पेट से लेकर आना चाहते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मूल अधिकार है। आंत दिया तो दांत क्यों नहीं दिया? जब आंत दिया तो दांत भी दे दे। अगर कोई बच्चा ये कहेगा तो उस बच्चे को मैं समझाऊंगा, बच्चा दांत लेके मत आना, महरूम होके आना, दांत से महरूम, ये महरूम रहना नेमत है। कहा क्यों? कहा अगर दांत लेके तू आएगा ना तो तेरी अम्मा तुझको दूध नहीं पिलाएगी, तो दांत नहीं काटेगा तो वो दांत कटवाएगी। बच्चा गफलत में दांत से दांत दबा देगा तो अम्मा का क्या हाल होगा? एक बार दूध पिलाने में अस्पताल चली जाएगी। तो खुदा ने बच्चे को दांत से महरूम कर दिया ताकि मां के दूध की नेमत मिले। तो कभी कभी महरूमी, अब रह गया ये कि हम हिंदुस्तान में आए हैं, यहां अगर औरत शादीशुदा होती है
تو جلا کر کے چھٹی لے لیتے ہیں، اور اگر ستی ہونا مسئلہ بند کرا دیا ہم لوگوں نے تو اب یہ ہے کہ دہیج نہیں لائے۔ اے بھائی ایک بات بتاؤ، یہ دہیج لڑکے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں؟ اماں سے پوچھنا، اے اماں جب میری بہن پیدا ہوئی تھی تو کیسی تکلیف تھی تم کو؟ تو بولے گی جیسے تیرے پیدا ہونے میں تھی۔ تو لڑکا پیدا ہو یا لڑکی، ماں کا بلیدان برابر ہے۔ پھر جب لڑکا بڑا ہوا تو یہ دہیج کیوں نہیں دیتا؟ اگر تم کو بیوپار ہی کرنا تھا تو لڑکیوں سے دہیج لینے کے بجائے لڑکیوں کو دینا چاہیے۔ کیوں؟ ارے بھائی شادی میں کس کی رخصتی ہوتی ہے؟ کون ودا کیا جاتا ہے؟ تو ایک ماں باپ ہے، 2 مہینہ دودھ پلائے بچے کو، وہ بچی بڑھی، اس کو کھانا پکانا سکھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، شریعت، قانون شریعت اور بہار شریعت سکھایا۔ اب وہ بڑی ہوئی، سیکھ کر کے جب وہ 14-15 سال کو آئی اور کچھ سینا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی اور گرہستی کا سامان سیکھ کر جب سیوا کے لائق 16, 17, 18 سال کی ہوئی کہ ہم نے جو اس کو ٹریننگ دیا، ماں باپ ہونے کے روپ میں ہم نے جو اسے سنوارا، سکھایا، بڑھایا اور کمپلیٹ کیا، تو اب ہم فائدہ اٹھاویں۔ جب اس کی سیوا سے، اس کی نالج سے، اس کی شکشا سے ماں باپ کو مزہ ملنے کا وقت آیا، جب ماں باپ کو آرام اٹھانے کا وقت آیا، تو اسے سنوار کر اپنی جوان بیٹی کو دوسرے کے گھر میں بھیج دیا۔ یہ بلیدان نہیں تو کیا ہے؟ یہ ایثار نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قربانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو وہ ماں باپ جو اپنی بیٹی کو جوان کر کے، لکھا پڑھا کر، علم کے زیور سے آراستہ کر کے، شرعی قانون کو بتا کر، گھریلو زندگی کو سنوار کر، گرہستی کی زندگی کو سکھا کر، جوان بنا کر تیرے گھر میں بھیج دیں، ان کے گھر میں تو سناٹا ہو گیا۔ اس کے بدلے میں مردوں نے روپیہ کیوں نہیں دیا؟ اے مردوں، اگر دینا ہی تھا تو تمہیں لڑکی والوں کو دینا چاہیے، اس لیے کہ جس جگہ لڑکی آتی ہے وہاں بہو بن کر کے آتی ہے، تو اس گھر سے نہ بیٹا نکلتا ہے نہ باپ نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر جب میری بیوی آئی تو محدث اعظم کے گھر سے میں نہیں نکلا، مگر میری بیوی اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل گئی۔ تو جہاں خلا ہوا ہے اسے پورا کرو، جہاں نقصان ہوا ہے اسے پورا کرو، جہاں گھاٹا ہوا ہے اسے پورا کرو۔ تو بہو لایا ہے اور سونے سے لدی ہوئی آئی ہے، زیور سے لدی ہوئی آئی ہے، سمر کر کے آئی ہے، سیکھ کر کے آئی ہے، سنبھل کر کے آئی ہے، جوان بن کر کے آئی ہے۔ تجھے اس روپ میں بہو نہیں دی گئی جب اسے پانی چاہیے تھا، جب اسے دودھ چاہیے تھا، جب اسے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھنے کی ضرورت تھی، تب تو ماں باپ نے کیا۔ پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ ماں باپ نے سکھایا، کپڑا بدلنے کا طریقہ ماں باپ نے سکھایا، اور گھر صاف کرنے کا طریقہ ماں باپ نے سکھایا، قانون شریعت پڑھنا ماں باپ نے سکھایا، بہار شریعت کو سمجھنا ماں باپ نے سکھایا، شوہر کی عزت کرنا ماں باپ نے سمجھایا، اور ساس و سسر کی عزت کرنا ماں باپ نے سکھایا۔ جب سیکھ کر کے کچھ کرنے لائق ہوئی تو دوسرے کے گھر چلی گئی، اور یہ گھر روتا رہا، ماں سسکتی رہی، باپ تڑپتا رہا، بھائی کا دل دکھی رہا، اس کی دوسری بہن کے دل پر ایک محرومی کا احساس، اور گھر میں ایک فرد کے نکل جانے کا غم۔ مجھے بتاؤ کہ تم روپیے ہی لینا دینا چاہتے تھے، تو ایک تو اس کی جان آ رہی ہے، اس کے گھر کی ایک لڑکی آ رہی ہے، ایک سمری ہوئی پڑھی ہوئی جوان لڑکی آ رہی ہے، تو روپیہ تمہیں دینا چاہیے تھا۔ اے لڑکی والو، تم نے اپنے جگر کا ٹکڑا ہمیں دیا، یہ 50,000 روپیہ لے لو۔ اے لڑکی والو، تم نے اپنے دل کا چین ہمیں دے دیا، یہ 1,00,000 روپیہ رکھ لو۔ اے لڑکی والو، تم نے پال پوس کر ہمارے لائق ایک بہو، اچانک 18 سال کی ایک بہو دے دیا، اچانک 20 سال کی ایک بہو دے دیا، 20 برس میں جو ہمیں ملتی وہ 1 گھنٹے میں ہمیں مل گئی، 1,50,000 روپیہ رکھ لو۔ الٹا لڑکی بھی دو، ٹی وی بھی دو، داگینہ بھی دو، سونا بھی دو، اور نہیں تو اسٹوپ کو آگ لگا کر اس کی آتم ہتیا بتا دو۔
जिस लड़की से तुम्हारा कोई संबंध अभी नहीं हुआ है, जहेज निकाह के बाद नहीं मांगा जाता, निकाह से पहले मांगा जाता है ना। जैसे ही बात लगी, मंगनी हुई, क्या दोगे, यानी अभी वो बीवी नहीं है, एक अजनबी औरत है, शरन वो अजनबी है, और तुम मांग रहे हो जेवर देना, रुपया देना, सामान देना, और अजनबी से मांगना भीख है। तो क्या गुजरात के नौजवानों तुम इतने बेगैरत हो गए कि रसूलुल्लाह की उम्मत होकर भीख मांगोगे? अगर भीख मांगना सही रास्ता होता तो भीख मांगने पर करबला की दास्तां बदल जाती। न बद्र होती, न उहूद होता, न खैबर होती, न खंदक होती, न जिहाद होता, न यरमूक होता, न उस्मान शहीद होते, न अली का लहू बहता, न हुसैन की गर्दन कटती, न सैयदे सालार की जवानी लुटती। इन शहीदों का बहता हुआ लहू बताता है कि भीख हम लड़कियों से नहीं मांगेंगे, भीख हम दुनियादार से नहीं मांगेंगे, भीख हम मदनी ताजदार से मांगेंगे। तो ये जहेज की लानत, किसको सिर्फ नौजवानों, ये शादी किसकी होती है? अब्बा अम्मा की होती है क्या? ये कौन होते हैं बीच में टपकने वाले कि इतना माल चाहिए? लड़का लड़की, एज अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ, मैचिंग एज हो, मैचिंग नेचर हो। अच्छा भाई ठीक है, औरत आई, एक लड़की आई, कितना ले आई? 2 लाख रुपया लेकर आई है। अच्छा 2 लाख रुपया लेके आई है, और क्या लाई है? टीवी लेकर आई है, और फ्रिज लेकर के आई है, और हीरो हुंडा, शौहर बना गुंडा, और साहब बैंक बैलेंस भी है, 2 लाख रुपया कैश लेकर आई है। झूठे हो? कहा क्यों? मैंने कहा और जो असली चीज लेकर के आई है उसका तो नाम ही नहीं लिया। कहा क्या? का फिल्मी शौक लेके आई है, मेकअप में चेहरा बदलने का मूड लेके आई है, बेटे को अपनी मां से छुड़ाकर ले जाने का प्लान लेके आई है, और ये बुड्ढा बुड्ढी खांसते रहे और लड़का देखने न पाए, ये इरादा लेके आई है। कितना तगड़ा जहेज लाई है। गुजरात वालों, तुम्हें शादी में टीवी चाहिए या बीवी चाहिए? उनका टीवी लेके आई है। उनका ओह चुप रहो, ये 5 लाख इसलिए दिया है लड़की वाले ने कि लड़की टीवी लेके आई है, लंग्स टीवी। और क्या लेकर आई है? इसके तो ये तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको बच्चा ही नहीं होगा, इसलिए 10 लाख रुपया जहेज दिया है बाप ने। ऐब लेके आई है। मियां बीवी चरित्र के आधार पर निर्वाह जीवन का कर सकते हैं। जहेज जरूर लो, मैं हजरत शेखुल इस्लाम की तरह नहीं कहूंगा जहेज मत लो, जहेज जरूर लो और जहेज जरूर दो, मगर जहेज वो देना जो तुमको कारून की याद न दिलाए, तालीमे हारून की याद दिलाए। हमारे सामने कोई ज्यादा बहस की बात नहीं है। अज़वाज मुतहरात हमारे सामने हैं, बेनाते तैयबात हमारे सामने, रसूल की बीवियां हमारे सामने हैं और रसूल की बेटियां। बीवियां आई हैं तो जहेज लाई हैं, और बेटियां गई हैं तो जहेज लिया है। तो रसूल ने जहेज लिया है और रसूल ने जहेज, अब वही फहरिस्त बना लो, क्या लिया है वही लिया करना, क्या दिया है वही दिया करना। जब कोई कहे कि नहीं नहीं ए मुसलमान किधर देखता है, हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, गुजरात में ऐसा हो रहा है, भरूच में ऐसा हो रहा है, बड़ौदा में ऐसा हो रहा है,
طبیعت میں ایسا ہو رہا ہے، آدمیت میں ایسا ہو رہا ہے، انسانیت میں ایسا ہو رہا ہے، تو تم کہنا میں جو کچھ کر رہا ہوں سنیت میں ایسا ہے، سنت میں ایسا ہے، رسول کی رضا میں ایسا ہے۔ ہم رسول کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہیں، رسول کی مرضی کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے اختیار میں ہے، دہیج کی لعنت کو مٹانا۔ دہیج دو، وہ دو جو رسول نے فاطمہ کو دیا تھا، کہ جب فاطمہ تو زہرا علی مرتضیٰ کے گھر میں گئی تو غربت تو گھر میں رہی مگر راحت کو نہ چھین سکی، فقیری تو گھر میں رہی مگر مزاج کی سلطانی کو چھین نہ سکی۔ فاطمہ علی، علی فاطمہ، اس میں مہر فاطمی بھی سامنے ہے، جہیز فاطمی بھی سامنے ہے۔ رسول اللہ کی دل کے قریب جو بیٹی ہو، اتنا پیار کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے گا جو مصطفیٰ نے فاطمہ کو دیا ہے۔ گجرات میں ایسا باپ پیدا نہیں ہوا جو اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرے جو رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے محبت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک نے اپنی چہیتی بیٹی کے لیے جو کچھ کیا ہے اسے تم دنیا داروں کے لیے کرتے ہو، کہیں کیوں نہیں دیتے کہ ہمارا قدم، ہمارا ہاتھ، ہماری فکر، ہماری زبان، ہمارے اذان یہ سب بکے ہوئے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں رسول کو دیکھ کر، جو بولتے ہیں رسول کو دیکھ کر۔ میں نے وہ واقعہ بار بار پیش کیا، اس موقع پر پھر پیش کرنا چاہوں گا کہ جب تک ابو جہل کی مٹھی میں تھی وہ یقیناً چپ تھی، خاموش تھی، لیکن جب رسول نے توجہ کر دی تو مٹھی میں ابو جہل کے رہتے ہوئے بھی حق بات بولنے سے اسے کوئی روک نہ سکا۔ ابو جہل کی مٹھی میں ہے مگر وہ کس کے لیے؟ رسول کی رضا کے لیے، رسول کی خوشنودی کے لیے، رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کو یہ بھی پرواہ نہیں کہ ابو جہل کہاں پھینک دے گا۔ معلوم ہوا کہ جب تم کوئی کام کریکشن کا کرو گے، انقلاب کا کرو گے، کوئی رچناتمک آندولن سے بھارت کے دوشت واتاورن کا پوترتا کے لیے اس کا شدھیکرن کرو گے، تیاگ و بلیدان کی چھتر چھایا میں جب سماج کا نرمان کرو گے اور ایک مسلم و اسلامک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرو گے تو بہت ساری طاقتیں تم کو چیلنج کر سکتی ہیں، تمہیں موت کی دھمکی دے سکتی ہیں، ٹیلی گرام آ سکتے ہیں کہ تم نے جہیز کا لینا دینا بند کر دیا ہے، یہ ہمارے پریوار کے لیے اپمان کی بات ہے، اور یہ دہیج کو کیوں بند کر دیا گیا ہے، کیوں ایسا کیا گیا ہے۔ ہم موت کی کہیں سے دھمکی آ رہی ہے، کہیں سے کوئی لیٹر آ رہا ہے، کہیں کوئی بے عزتی کی بات کر رہا ہے۔ ایسے تمام لوگوں سے کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان، ہم کو اپنے جینے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی اپنے مرنے کی فکر ہے۔ کافر کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، مسلمان کو جینے سے ڈر لگتا ہے۔ کافر کو مرنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا، ڈرتا ہے۔ جینے دو، جیتے رہو، جینے دو، جیتے رہو، بس جیتے ہی رہو۔ ٹاٹا بنو، جیتے رہو، برلا بنو، جیتے رہو۔ مرنے کی بات آئے امریکہ بھاگ جاؤ، کڈنی بگڑی ہے بدل دو، ہارٹ بگڑا ہے آپریشن کر دو، ڈائلیسس پر رکھ دو، جیتے رہو، مرنے کو تیار نہیں۔ لیکن ہاشمی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کافر کی موت اس میں پسینہ بہا دیتی ہے، کفر کے دلدل میں لے جاتی ہے، اور مومن اس لیے نہیں ڈرتا کہ مومن جانتا ہے کہ ایک لمحہ کسی گنہگار کا ولی بننے کے لیے کافی ہے۔ ایک لمحہ، میں ان مولویوں میں نہیں ہوں جو 40 برس میں کسی ایک کو ولی مانوں، میں وہ پیر نہیں ہوں
جو 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی کو ولی کہوں؟ میں تو اتنا سیدھا سادہ آدمی ہوں کہ ایک لمحے میں ولی بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، ایک لمحے میں۔ ارے 40 برس تک تپسیا کی ضرورت نہیں، 40 سال تک مسلح پر سر پٹک پٹک کر گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں، ایک لمحے میں تجھے ولی بنایا جا سکتا ہے۔ اور وہ لمحہ یہ ہے کہ اپنے سینے کو خدا کے خوف کا خزینہ اور رسول کی محبت کا مدینہ بنا کر غوث و خواجہ کی تعلیم کے لیے، پورے سماج میں تبدیلی کے لیے راہ خدا میں اپنی جان دے دے۔ راہ خدا میں اپنی جان دے دے، اس لیے کہ کوئی بھی دنیا میں ایسی گولی تیار نہیں ہوئی ہے، کسی بھی فولاد گھر کے ہاں کوئی ایسی تلوار نہیں بنی ہے جو مسلمان کو رسول پاک کی محبت، غوث پاک کی وفاداری، خواجہ اعظم کے عہد و میثاق کا احساس لے کر کے وہ آگے بڑھا ہو، تو کوئی تلوار ایسی نہیں ہے جو اس کو کاٹ کر، اس کی گردن کو کاٹ کر مردہ بنا سکے۔ ارے جب کربلا میں بھوکا حسین مردہ نہیں تو پھر کھاتا پیتا حسینی کیسے مردہ ہوگا؟ راہ خدا میں ہمیں مردہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھو یہ پھٹ کر میں نعرہ اچھا نہیں لگتا، کوئی ایک بولے اور سب اس کے ساتھ آواز دیں تاکہ فرشتے بھی ہمارا اتحاد دیکھیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاں ہندوستان کے ظالموں، اتیاچاریوں اور پاپیوں، اگر تمہارے پاس بندوق کی گولی ہے تو ہم غریب سنیوں کے پاس سینہ ہے، اگر تیرے پاس بلٹ کی گولی ہے تو ہم غریبوں کے پاس سینہ ہے، ہم تیری بندوق کی نلی سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، خواجہ اجمیری پر جان دیتے ہیں، مخدوم سمنانی کے ٹکڑوں پر پلے ہیں، ہم تیری بندوق کی گولی سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ اگر تیری گولی میرے سینے سے گزرے گی تو میری روح مدینے سے گزرے گی۔ اس لیے وہ مدنی ماحول، وہ سینہ مدینہ بن جائے، پورے گجرات کا سینہ مدینہ بن جائے۔ میں محدث اعظم کے سمکش آتم سمرپن کرتا ہوں اور اپنے بھکت پورن شبدوں سے ان کو شردھاجلی ارپت کرتا ہوں کہ آپ نے گجرات کے سینہ کو مدینہ بنانے کے لیے اپنے خون سے مدنی دے دیا، اور اس مدنی نے محدث اعظم مشن کی چھتر چھایا میں گجرات کے مسلم سماج کا شدھی کرن کرنا، اچھائیوں کو بڑھانا، برائیوں کو مٹانا اپنی شکشا پرنالی بنا لیا۔ میں آپ کو آشیواد دیتا ہوں کہ اگر محدث اعظم مشن کی آپ نے شاخیں بنائی، ممبر بنے اور اس کے آگیاکاری رہے، تو پھر دسیوں یزید مل کر بھی تمہیں پلید نہیں بنا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم میرے خواجہ خواجگاں، غوث جیلانیوں خواجہ خواجگاں، تاجدار طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اشرف الاولیاء وارث مصطفیٰ، اشرف الاولیاء وارث مصطفیٰ، تاریخ بادشاہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہمیں بز میں غوث کی شکل پائی تو خواجہ کا رنگ، غوث کی شکل پائی تو خواجہ کا رنگ، اشرفی اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ محدث فقیہ قاطع نجدیت، وہ محدث فقیہ قاطع نجدیت، محسن اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ایک شبھ سماچار اور ایک دعا کی درخواست۔ حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی کے مرید اور میزبان خصوصی جناب منور خان صاحب، جو مدنی منشن ہے احمد آباد کے اور حضرت شیخ الاسلام سے بہت قریب، وہ اسپتال میں داخل ہیں۔ ان کی دونوں کڈنی پر ڈاکٹروں نے نقصان بتایا ہے۔ آپ حضرات اپنی مخصوص دعاؤں میں ان کے لیے صحت کاملہ اور عاجلہ کی دعا فرمائیں کہ حضور محدث اعظم ہند کی اس عظیم کانفرنس اور گجرات کے دھڑکتے ہوئے ان سنی مسلمانوں کے دلوں کی دعا وہ قبول فرما لے اور انہیں صحت عطا فرمائے۔ اور دوسری